ہمارے چینل شبیر حسین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس چینل پر تاریخی معلومات، ہسٹری، اقوال زرعی اور اردو شاعری کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ حضرت علی کے قول اور بابا بلے شاہ کی شاعری اور امام رومی کے اقوال اور بہت سے واقعات۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ شبیر ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، آج پھر میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شبیر حسین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والے وقت میں مزید اسی طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ روح کا انتقام، خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا۔ یہ سن 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ آولی کا پانی کھارا ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کا بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تو الہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کرا دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بالائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورا آدمی کا ڈھانچہ کیوں کہ باقی رہا، اور اتنی گہری قبر کس نے بنائی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھدوانے والے صاحب نے خود رسی میں ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے کندل ہاتھ میں لیا، ڈھانچے کے گھٹنے پر مارا تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائے اور کسی جگہ دفن کر دیں۔ کندل کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا، اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا گیا۔ کنویں کے پاس بہت سے خلقت جمع ہو گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں ہو گئے؟ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہوں نے کہہ کر ان کے گھر میں لے گئے۔ بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئیں اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، لیمپ سرانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے چٹائی پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا
تم سمجھی وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا کہ کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کر دی اور کنواں بھی بند کروا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھی اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے، فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کندل ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہو تو چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے، اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی ہے تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبر توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روح کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح بوڑھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ باتیں چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو، میں ایسے منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں لیٹ گیا تھا۔ پھر کسی نے میرے پاؤں کی تلوؤں میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس میں کوئی الفاظ ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی معلوم ہوتی تھیں۔ میں بے تاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی، مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی اور چھالیاں کترتی رہیں۔ انہوں نے میری چیخنے پر توجہ نہ کی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا، حبیبہ بانو، ارے بھئی مجھے دیکھو، میرا کیا حال ہو گیا، مجھے قبر والی روح نے دبوچ لیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔ مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف توجہ نہ دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہیں۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کروٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنی شروع کی اور عہد کیا کہ کبھی روحوں کی بے ادبی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی پیروں کی طرف جاتی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل چلی گئی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور تم کو آوازیں دی، مگر تم نہ بولی۔ بیوی نے کہا، تم سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم دونوں فلاں باتیں نہ کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ باتیں ہم نے کی تھیں۔
میں نے کہا اگر میں سو گیا تھا تو میں نے تمہاری یہ باتیں کیسے سنی؟ اب اس سوال کا جواب میری بیوی نہ دے سکی، شاید سائنسدان اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو، کل پھر ملوں گا آپ کو ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شبیر حسین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے